ایک بیٹی اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ماں میں نہیں رہنا، میں تنگ آ گئی ہوں، مجھے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا، میں اس کے ساتھ ایک منٹ بھی نہیں گزار سکتی، وہ دنیا کا بدترین انسان ہے، وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ حیوان ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے حل بتائیں، مجھے اس کے جان سے چھٹکارا پائیں، میں نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، میرا کوئی حل نکالیں۔ رو رہی ہے ماں کے آگے۔ تو ماں سمجھدار تھی، آج کی ماں نہیں تھی کہ اسی ٹائم ٹک ٹاک کی ماں نہیں تھی، یوٹیوب کی ماں نہیں تھی، فیس بک والی ماں نہیں تھی، یعنی کہ وہ سوشل میڈیا والی ماں نہیں تھی، میچور ماں تھی۔ تو کیا کہتی ہے کہ پتر ایویں کر، ایسے کرو کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی بچ جائے۔ آپ آج اس کے چھٹکارا حاصل کریں گی، آپ کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ ایسا کرو، میں آپ کو ایک زہر دیتی ہوں، آپ اس کو تھوڑا تھوڑا روز اس کے سالن میں ڈال دیا کرنا، صرف سالن میں ڈالنا ہے، اور یہ زہر ایسا ہے کہ یہ 15-20 مہینے کے بعد وہ ختم ہو جائے گا، آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور آپ بہت بڑی وارث بن جائیں گی، ملکیت آ جائے گی آپ کے پاس۔ اس بات پہ بڑی خوش ہو جاتی ہے، اوہ یہ بات تو ٹھیک ہے ماں، دے دے مجھے زہر، کیونکہ میں نے آج سے یہ کام شروع کرنا ہے، میں تنگ آ گئی ہوں اس سے۔ ماں اس کو ایک پوڑی بنا کے دے دیتی ہے، تو کہتی ہے آپ نے نہیں اس کو کھانا، آپ نے اس کو سونگنا بھی نہیں ہے، بہت خطرناک ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ جان نکالے گا، وقت لگائے گا تھوڑا، کوئی 2 ہفتے 3 ہفتے کوئی مہینہ، لیکن ایک بات آپ نے میری نوٹ کر لینی ہے۔ کہتی ہے جی بتائیں، میں آپ کی بات نوٹ کر رہی ہوں، کہ آپ نے اپنا رویہ ایسا کر لینا ہے، اتنا پیار والا کر لینا ہے، اتنی مٹھاس والا کر لینا ہے کہ آپ کے اوپر شک نہ گزرے کسی کو، آپ کے سسرال والوں کو بھی نہ گزرے اور آپ کے میاں کو بھی نہ گزرے۔ وہ آئے دفتر سے باہر سے تو آپ نے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ انتہائی جس کو کہتے ہیں نا والہانہ انداز سے ویلکم کرنا ہے، جاتے ہوئے ان کو سی آف کرنا ہے، ان کو انتہائی پیار والے انداز سے ملنا ہے، ان کو احساس دلانا کہ میں آپ کی سب سے مخلص ہوں، ان کے لیے بہترین کھانے بنانے ہیں اور ان کی ہر چیز وقت پہ تیار کر کے ان کے لیے ریڈی کر کے رکھنی ہے، اور ان کو یہ محسوس کرانا ہے کہ آپ جتنی دیر باہر رہتے ہیں میں بے چین رہتی ہوں، میں آپ کا انتظار کرتی ہوں۔ کہتی ہے ماں بالکل ٹھیک ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، میں ایسا ہی کروں گی۔ چلی جاتی ہے اپنے گھر پہ۔ اب 10-15 دن گزرتے ہیں تو دیکھتی ہے کہ میاں تو ٹوٹلی چینج ہو گیا، یہ تو میرا خیال ہی بڑا رکھتا ہے، باہر سے میرے لیے چیزیں لے کر آتا ہے، میرے کپڑوں کا انتظام کرتا ہے، میرے کھانے پینے کا بہترین انتظام کرتا ہے، بہت پولائٹ لہجے میں بولتا ہے، بہت وہی جو انسان تھا 180 ڈگری کیسے چینج ہو گیا، یہ تو مرنے والا ہے۔ اب یہی سچے چھپنج میں ہے، اندر سے محبت جاگ رہی ہے اب کہ یار یہ تو میرا خیال ہی بڑا رکھتا ہے، یہ تو میرے سے محبت بڑی کرتا ہے۔ اب 2 ہفتے گزرتے ہیں کھینچ کے، تو دوڑ آتی ہے واپس کہ ماں مجھے بتاؤ، حال بتاؤ، میں مر گئی۔ ماں کہتی کیا ہوا؟ کہتی ہے کہ اب تو وہ چینج ہی بڑا ہو گیا، اب تو میرا خیال ہی بڑا رکھتا ہے، اب تو میرا ایک ایک نخرہ برداشت کرتا ہے، مجھے باہر سیر سپاٹے کراتا ہے، مجھے بہت پیار سے بلاتا ہے، وہی انسان تھا جو میرے سے ہر وقت لڑتا تھا۔ تو ماں مسکرا رہی ہے آگے سے، تو وہ کہہ رہی ہے ماں وہ تو مرنے والا ہے، وہ مر جائے گا، میں کہاں جاؤں گی، میں لٹ جاؤں گی۔ اب دوسری طرف سے بلکنے لگ جاتی، تو ماں پھر مسکرا رہی ہے۔ تو ماں کو کہتی ہے ماں میں دکھ میں ہوں، آپ مجھے ہنسی دکھائی دے رہی ہو، کیسی ماں ہو میری؟ بیٹی کرب میں ہے، بیٹی کا ہسبینڈ جانے والا ہے، مرنے والا ہے، اپنے ہاتھوں سے مار رہی ہوں اس کو، اور آپ مسکرا رہی ہیں۔ تو ماں پھر کہتی ہے بیٹا بیٹھ جاؤ، میں نے جو آپ کو زہر دیا تھا نا، وہ زہر نہیں تھا، وہ ایک بہترین میری زندگی کا بنایا ہوا ان اجزاء کا وہ ایک
मिक्सचर था, वो इस चीज का मिक्सचर था कि जो खाने में जायका पैदा कर दे। जिस इंसान का दिल ना कर रहा हो खाने को, वो भी खा जाए। वो एक किस्म का, ये कह लीजिए कि वो बेहतरीन किस्म का खाने में जायका पैदा करने वाला मसाला था, चूरन था, जहर नहीं था। असल जहर वो था जो आपके रवैये में था। आपने अपना रवैया बदला है, आपने अपना जहर बाहर निकाला है 15 दिनों में, अगले जितने दिन आपने लगाए हैं, तो आपको वो मीठा लगने लग गया, वो आपको मोहब्बत भरा लगने लग गया, आप उसके ऊपर फिदा होने लग गई। तो आज बात आप लोगों से भी वही है कि अपनी बेटियों को ये सिखाएं कि अपने रवैये बदलें, क्योंकि आप गई हैं उनके घर में, आप पूरे खानदान को नहीं बदल सकती। आप अपना रवैया बदलें, आप उनके डंक में चलना तो देखें, एक दफा सीखें तो सही, चलना शुरू तो करें। वो सारे के सारे आपके डंक में चलने लग जाएंगे। सिर्फ आपको अपना रवैया बदलना होगा, क्योंकि अगर आप अपना जहर थूक के बाहर फेंकेंगे ना, जब ये कड़वाहट, ये आप कह लें जी बदजनी, तो तब आप बेहतरीन जिंदगी बसर करेंगी। आपको हर तरफ से मोहब्बत मिलेगी, आपको हर तरफ से चाहत मिलेगी, क्योंकि ये शर्त है कि एक इंसान जब दूसरे इंसान से मोहब्बत करता है ना, तो मोहब्बत लौट कर उसके पास वापस आती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप किसी से मोहब्बत करें, इवन आप किसी जानवर से मोहब्बत करते हैं ना, तो वो आपके लिए जान कुर्बान करने पे तैयार हो जाता है। तो इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, इंसान फिर इंसान है। तो आप ये देखेंगे, अगर आप उससे मोहब्बत करते हैं तो इसका मतलब आप उसके ऊपर अपने आप को फना कर जाते हैं। आपके अंदर मैं जो है ना, वो खत्म हो जाती है। आप कहती है जो तुम हो बस मैं भी तुम हूं, जो आप हैं मैं भी आप हूं। तो फिर वो आपको बताएगा, करके दिखाएगा बल्कि, कि जो आप हैं मैं आप हूं, यानी कि मैं आपके अंदर रहता हूं, मैं जो आप चाहती हैं वैसा ही हूं। तो अपने बच्चों को, आज की बेटियों को मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने रवैये बदलें, अपनी सोच को पॉजिटिव करें। आज आप अच्छे बीवियां बनेंगी, अच्छी बेटियां बनेंगी, अच्छी बहुएं बनेंगी, कल को आप अच्छी माएँ साबित होंगी, अच्छी सास, अच्छी वालदैन में से आपका एक नाम होगा, अच्छी वालदा आप होंगी। तो कल आपने उसी स्टेज पे जाना है जिस स्टेज पे आज वो हैं, क्योंकि जो आज आप कर रही होंगी वो आपके बच्चे आपसे सीख रहे होंगे। तो आज अपने रवैये को बदलें, कल आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। आप अच्छा जिंदगी को एंजॉय करेंगी। इसी के साथ चाहूँगा सलाम, और मेरा यही पैगाम दुनिया तक फैलाने में मेरा साथ दें, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि आज की मेरी बेटी, मेरी बहन एक बेहतरीन माशरे को डेवलप करते हुए अपना किरदार अदा करे, क्योंकि उसका किरदार सबसे अहम है। क्योंकि नेपोलियन ने कहा था कि मुझे बेहतरीन, अगर आप मेरे से एक कौम चाहते हैं ना, तो मुझे पढ़ी लिखी, बाशऊर, समझदार माएँ दे दें, मैं आपको एक बेहतरीन कौम दे दूंगा। क्योंकि आप कौमों की ममार होने की सबसे पहली बुनियाद है। आप अच्छा बन जाएं, अपने रवैयों को बेहतरीन पॉजिटिव कर लें, मठास वाला कर लें, ताकि ज़िंदगी इंतहाई मज़े वाली हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।